میرے وہم سے میرے گمان تک یہ معاملہ وفا کا تھا، میری طلب سے میرے نصیب تک یہ معاملہ خدا کا تھا۔ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیے، کبھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا، کیونکہ مزہ ختم ہو جائے گا لیکن گناہ تمہارے ساتھ جائے گا، اور کبھی تھوڑی سی مشقت کے خوف سے نیک اعمال ترک نہ کرنا، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گا لیکن نیک اعمال تمہارے ساتھ جائے گا۔ وقت کی تیز رفتار سکھاتی ہے اور بتاتی ہے اور دکھاتی ہے، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب رشتہ کرنا ہو تو عورت کا ماضی دیکھا جاتا ہے اور مرد کا مستقبل۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پر آنے والی آزمائش ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں، اس کا مقصد ہی دوسروں کی اصل شکل دکھانا ہوتا ہے۔ پاکیزگی تو صرف نفرت میں رہ گئی، محبت میں تو لوگ کپڑے اتار دیتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ گر کے نہیں بلکہ وہ پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو رب دور ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کی خوش اخلاقی کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ غصہ ایک غیر معیاری فصل ہے لیکن اتنا سمجھدار ضرور ہے کہ خود سے ٹکرے پر نہیں آتا، اور اگر آ بھی جائے تو اندر ہی اندر رہتا ہے، باہر نہیں آتا۔ اگر آپ ضرورت مند ہو تو زکوٰۃ لیجیے، جہیز نہیں۔ مخلص شخص تنہا رہ جاتا ہے اس لیے نہیں کہ کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا بلکہ اسے اس کے ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ منافق اور بے ایمان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے۔ اپنوں کی چاہتوں میں ملاوٹ تھی، اس قدر تنگ آ کر دشمنوں کو مٹانے چلا گیا۔ رشتے مفت نہیں ملتے، مفت تو ہوا بھی نہیں ملتی۔ ایک ساتھ تب آتا ہے جب ایک ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ محبت اور دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز دونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، وہ ہے غلط فہمی۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائے اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ میرے مرنے پر لاکھ روئیں گے، میرے رونے پر کون مرتا ہے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی غلط نہیں لگتا، ہمیں غلط صرف وہ لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ اگر آپ حادثی طور پر 2-4 کتابیں پڑھ لکھ گئے ہیں تو انہیں ہضم کریں، دوسروں کا جینا حرام مت کریں۔ یہ دنیا کھاتی شہد ہے اور پلاتی زہر ہے۔ ہنسنا سیکھنا پڑتا ہے، رونا تو پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ مرد کے لیے عورت بڑی عجیب چیز ہے، مل جائے تو نظر نہیں آتی اور نہ ملے تو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔
آپ 4 دن منزل سے غائب ہو کر تو دیکھیں، لوگ آپ کا نام تک بھول جائیں گے۔ انسان ساری زندگی اس فریب میں گزار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اہم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہونے نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رب سے عشق میں وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان دل میں سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور آپ ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ ایک خوبصورت دل 1000 خوبصورت چہروں سے بہتر ہے۔ اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیجیے جن کے دل ان کے چہروں سے زیادہ خوبصورت اور صاف ہو۔ ادب انسان کو اخلاق کی بلندیوں پر لے جاتا ہے، لیکن علم نہیں، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا مگر ادب نہیں تھا۔ مطلب کے بنا کسی کو کون پوچھتا ہے، ساگی بغیر روح کے تو گھر والے بھی نہیں رکھتے۔ جس کے قسمت میں لکھا ہو رونا محسن، وہ مسکرا بھی دے تو آنسو نکل آتے ہیں۔ یقین کیجئے صاحب، یقین نے مارا ہے۔ کوئی آپ کو تکلیف دے تو آپ بس خاموش رہے، آپ کی خاموشی اسے تکلیف دیتی رہے گی۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہانوں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا۔ جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ رشتے موتیوں جیسے ہوتے ہیں، اگر گر بھی جائے تو ذرا سا جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ ہر چیز کی وضاحتیں نہ لو، نہ دو، اور نہ ہی ہر چیز کو آزماؤ۔ دوسروں کی تلخی کو سنیے اور پھر مسکرا دیجیے اور پھر بھول جائیں۔ بس یہ ضروری نہیں کہ ہم ہر چیز کو ضروری اہمیت سے نگاہ سے دیکھیں اور اسے ضروری سمجھیں۔ اللہ اس پر رحم کرے جو دوسروں کی بقا، محبت اور آس اور خطا کو ڈھانپ لینے کی خاطر غیر ضروری باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ بس دل کا صاف ہونا کوئی برائی نہیں، اور بھول جانا کوئی بے وقوفی نہیں، اور خاموشی کوئی شکست نہیں، بس یہ تو تربیت اور عبادت ہے۔ مجھے قسمت میں بھی وہ ایسا سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے، ساری دنیا سے چرا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ میں تیرا چاہنے والا ہوں، مگر ہے حسرت جن کو تو چاہتا ہے مجھے بھی ویسا کر دے۔